السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج 15-20 منٹ کے اندر آپ لوگ جانیں گے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں کہ حضور جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کیا عجیب و غریب واقعات پیش آنا شروع ہو گئے تھے حضرت آمنہ کے ساتھ، اور جب حضور پیدا ہوئے تو کیا کیا واقعات پیش آئے، حضور کا بچپن کیسا تھا، حضور کے پورے بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک 40 سالہ زندگی کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے 15-20 منٹ کے اندر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ویڈیو نہیں ہے بلکہ 15-20 منٹ کا ہمارا ایک میلاد کا سیشن سمجھ لیجئے آپ۔ میلاد مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات، اسی لیے آخر تک سنیے گا، یاد کریے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی بتائیے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا اور ہمارے حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے۔ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری پیغمبر کو، دنیا جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہمارے آقا ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یتیم ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ، جن کی عمر 25 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا، ایک تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے تھے اور وہیں پر بیمار ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ، جن کی ابھی شادی کے بعد ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹی ہوگی، 18 سال کی عمر ہے، شادی کے تقریباً 3-4 مہینے کے بعد ہی حضرت عبداللہ چلے گئے تھے سفر کے لیے تجارت کی غرض سے۔ حضرت آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ حضرت آمنہ عجیب و غریب چیزوں کو محسوس کرنے لگی تھیں۔ ان کے اندر سے ایک عجیب و غریب خوشبو پھوٹا کرتی تھی، ایسی خوشبو، وہ خوشبو بڑے بڑے راجاؤں کو، مہاراجاؤں کو ملتی تھی، وہ بھی نہ کے برابر، بڑے بڑے شاہی لوگوں کو ایسی خوشبو میسر ہوا کرتی تھی۔ تو اب جب بیوہ ہو گئی نا، تو بیوہ کوئی جب عورت ہو جاتی ہے تو عدت کرتی ہے، تو حضرت آمنہ عدت میں تھیں، ضرورت پر کبھی گھر سے باہر جانا ہوتا تھا تو ایسی خوشبو کہ عورتیں باتیں بنانے لگیں، عورتیں کہنے لگیں کہ دیکھو یہ آمنہ کو ابھی شوہر کا انتقال ہوا ہے اور ایسی شاندار خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ چلی جاتی ہے تب بھی خوشبو گھر میں آتی رہتی ہے، گلی میں آتی رہتی ہے، جہاں بیٹھ جائے ایسی خوشبو آتی ہے۔ بتائیے، شوہر کا انتقال ہوا ہے اور یہ ایسی خوشبو لگا رہی ہے۔ یہ خبر خواجہ عبد المطلب کے پاس بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنی بہو کو بلایا اور کہا کہ بیٹی ابھی دیکھو عبداللہ کا انتقال ہوا ہے اور لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ تم خوشبو لگا رہی ہو کیا تم؟ تو حضرت آمنہ کہنے لگیں، ابا جان میں کوئی خوشبو نہیں لگا رہی ہوں، میں خود حیران ہوں کہ جب سے میں امید سے ہوئی ہوں نا، تب سے میرے اندر سے عجیب و غریب خوشبو پھوٹتی ہے، میں خود حیران ہوں۔ ایسی خوشبو کہ جہاں میں جاتی ہوں وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے، جہاں میں بیٹھتی ہوں وہ جگہ مہک جاتی ہے، ایسی بہترین خوشبو آتی ہے، میں خود حیران ہوں۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے نا، تب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ضرور یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ اور بتاؤں میں ابا جان، یہ خوشبو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جب کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی ہوں نا، تو جب میں کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہوں تو پانی کنویں میں سے خود بخود اوپر آ جاتا ہے، مجھے ڈول نہیں ڈالنا پڑتا، ڈول ڈال کے کھینچنا نہیں پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اور میرے جو ساتھ جو عورتیں لڑ جاتی ہیں نا، لڑکیاں وغیرہ، وہ بھی کہتی ہیں کہ آمنہ تھوڑی دیر تم کھڑی رہو نا، پانی اوپر رہے گا، تم کھڑی رہو گی، ہم آسانی کے ساتھ پانی نکال لیں گے۔ یہ ہمارے آقا کی شان تھی، اور یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ٹرو اسٹوری ہے، سچے واقعات ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ابا جان اور بتاؤں، میں جب دھوپ میں چلتی ہوں نا تو میرے اوپر ایک سایہ کیے رہتا ہے، بادل ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، سایہ کیے رہتا ہے۔ اور جب میں رات میں اگر کہیں آنگن وغیرہ میں بیٹھی ہوں نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے چاند اور ستارے جھکے جا رہے ہوں۔ تو یہ سب کچھ عجیب و غریب واقعات تو میرے ساتھ ہو رہے ہیں،
یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور یتیم پیدا ہوئے، حضور کے والد تو تھے نہیں، اور حضور جس سال پیدا ہوئے اس سال ایک عجیب و غریب قدرت کا نظارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہا ہاتھیوں کا جو لشکر لے کر آیا تھا نا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے پرندوں کے ذریعے حملہ کروایا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حضور کی برکت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 سن 571 میں پیدا ہوئے، عام الفیل کے سال، یعنی جس سال یہ ابرہا کا واقعہ پیش آیا اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا تو اور بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ایسے پیدا ہوئے کوئی درد نہیں ہوا حضرت آمنہ کو، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں محسوس ہوئی۔ اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو عام طور پر خون بدبودار چیزیں ماں کے پیٹ میں سے نکلتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا تو خوشبو پھوٹی، کوئی نجاست کوئی گندگی نہیں نکلی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صاف پاک ایک دم چمکتا ہوا چہرہ، جس نے دیکھا تو وہ بس دیکھتے ہی رہ گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا تو پیدا ہوتے ہی حضور نے سب سے پہلے سجدہ کیا۔ جتنی عورتیں موجود تھیں سب کہنے لگیں سبحان اللہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ عربوں کے بچے ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور عربوں کا تقریباً ہر بچہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب لوگ کہنے لگے کہ کیا بچہ ہے، چاند سا، ایسا بچہ تو ہم نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نا تو اس وقت حضور کے جو دادا تھے خواجہ عبد المطلب، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خبر ملی تو دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کو اپنی گود میں اٹھایا، دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگا ارے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بچہ تو عام طور پر نہیں ہوتا۔ دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ لے گئے، اور خانہ کعبہ جب لے گئے نا تو جتنے لوگ ملے سب تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا بچہ تو ہم نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھتے ہی رہ جا رہا ہے کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت کیسے ہے، دیکھتے ہی رہ جا رہا ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب بہت خوش ہو رہے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے واپس آئے، لے کر گئے اور اللہ سے دعائیں مانگی بہت ساری۔ اور جب لوگوں نے اتنی تعریف کی نا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور اس وقت خواجہ عبد المطلب حضور کے دادا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد۔ محمد کا مطلب کہ ایسا جس کی تعریف اتنی کی جائے کہ اس کے برابر کوئی تعریف کے لائق ہی نہ ہو، جس کو اتنی محبت کی جائے کہ اس سے محبت کر کے دل ہی نہ بھرے، محمد ہے نا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا نام رکھا گیا احمد، حضور کی والدہ نے رکھا احمد، تو پتہ ہی چلا کہ ہم اپنے بچوں کے 2 نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نا تو لوگ دیکھنے آتے تھے، اور حضور کی جب پیدائش ہوئی تو ایک سرخ ستارہ بھی چمکا۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو سرخ ستارہ چمکے گا۔ مدینے میں یہودی علماء رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ضرور کچھ بڑا آج ہوا ہے، آخری پیغمبر ضرور آج کے دن پیدا ہو چکے ہیں، پتہ کرو کہ کس کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہودی تلاش میں لگ گئے، سمجھ رہے ہیں۔ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو آگ کی پوجا کرنے والے جو لوگ تھے نا، فارسی لوگ، فارس میں، ان کا سالوں سے جلنے والا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ وہ کسرا کے 14 کنگرے گر گئے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے وہ منظر دیکھنے کو ملے کہ وہ حیران ہو گئے کہ آخر اچانک ہوا کیا ہے، جو چیزیں سالوں سے اسٹیبلش تھیں، ہماری سالوں سے یہ آگ کا ہمارا آتش کدہ جل رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک سے یہ سب کچھ کیسے ہلنے سے لگا۔ تو نجومیوں نے بتایا کہ اب بہت جلد تم لوگوں کی حکومتیں ختم ہونے والی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے 7ویں دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام رکھا محمد۔
حضرت آمنہ نے، حضور کی والدہ نے آپ کا نام رکھا محمد۔ عرب میں رواج تھا کہ جب بچے ہوتے تھے تو شہر کے بچوں کو گاؤں کی عورتیں دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور وہیں پر ان کی پرورش ہوتی تھی تاکہ اچھا ماحول ان کو ملے، ان کی پرورش اچھی ہو۔ تو قبیلہ سعد کی خواتین جو ہے نا آئیں، جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی طائف سے اور دوسری عورتوں کے ساتھ مکے تشریف لائیں۔ اور کمال کی بات آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، عورتوں کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد یتیم ہے، تو عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے اور بچوں کو چن لیا، کسی نے کسی کے بچے کو لے لیا، کسی نے کسی کے بچے کو لے لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ آپ یتیم تھے، یتیم بچے کے گھر سے پھر سیلری کم ملے گی نا، تنخواہ کم ملے گی۔ طائف کا جو علاقہ تھا وہاں پر سوکھا پڑا ہوا تھا، تو وہ جو عورتیں بچوں کو لینے مکے آئی تھیں نا، تو وہ بھی پریشان تھیں، ان کی سواریاں بھی دانہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ رہی تھیں، بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھیں، وہاں ہریالی نہیں تھی، تو سب نے ایک ایک بچہ لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں مل پایا، تو دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب کوئی بچہ مجھے نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ خواجہ عبد المطلب کے پوتے ہیں محمد، ان کو ابھی کسی نے نہیں لیا، لے لو، لیکن ان کے باپ نہیں ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس بچے کا باپ نہیں ہے تو پھر سیلری تنخواہ ونخواہ تو کم ملے گی، لیکن میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جاؤں اس سے تو بہتر ہی ہے کہ میں بچوں کو لے کے جاؤں، چلو دیکھتے ہیں چل کے۔ حلیمہ سعدیہ جب آئی ہیں نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا، تو بچے کا چہرہ دکھایا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا نا تو ایسی مسکراہٹ، ایسا خوبصورت چہرہ، بس کیا کہنے، بچے کی مسکراہٹ پر میں فدا ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، چاند سا مکھڑا دیکھ کر میں تو اپنا دل دے بیٹھی۔ میں نے کہا اب سیلری ملے نہ ملے، میں تو اس بچے کی مسکراہٹ کے ذریعے ہی اپنی ساری زندگی گزار لوں گی، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں محمد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جب چمکاتے ہیں نا تقدیر کو، قسمت کو، تو ایسے چمکتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی گود میں کون جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا قسمت کا ستارہ چمکایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار بہت ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں۔ جیسے حلیمہ سعدیہ کو لگا کہ ارے یتیم بچہ ہے، سیلری تو ملے گی نہیں، لیکن پتہ نہیں تھا کہ ساری کائنات آپ کی گود میں آ گئی، لے کے چلی۔ جب لے کے چلی ہے نا تو جس سواری پر وہ آئی تھیں وہ سواری ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، پیچھے رہ جاتی تھی۔ جو ان کی فرینڈز تھیں، جو اور خواتین تھیں، وہ کہتی تھیں سعدیہ، حلیمہ سعدیہ تمہارا تو انتظار دیکھ دیکھ کے تھک گئے، کیونکہ سب کی سواریاں آگے نکل جاتی تھیں، ان کی سواری پیچھے رہ جاتی تھی، یہ تو دھیرے دھیرے کر کے آ رہی ہوتی تھی۔ اب جب سواری پر یہ سوار ہوئیں اور سواری کو چلانا شروع کرا ہے نا تو سب سے تیز رفتار سواری حلیمہ سعدیہ کی تھی۔ اب تمام فرینڈز، تمام عورتیں جو آئی تھیں ساتھ میں، وہ کہہ رہی ہیں ارے حلیمہ سعدیہ کی سواری کو کیا ہوا، پہلے تو یہ ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے، اب تو یہ اتنی تیز رفتار میں بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ تو سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدل لی کیا؟ تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگی سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ یہ جو محمد کو لے کے آئی ہوں نا میں، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ کہیں پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگا تو کیا دیکھ رہی ہیں تمام لوگ، کیا دیکھ رہے ہیں تمام لوگ کہ خیموں کے اندر روشنی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں روشنی روشنی، ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند ان کے خیمے میں آ گیا ہو۔ تو عورتیں پوچھ رہی ہیں حلیمہ کیا بات ہے، اتنا نورانی تمہارا خیمہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے بچہ ہے، یہ اس بچے کے اندر سے نور ہے جو نکل رہا ہے، یہ اس بچے کے اندر سے نور ہے جو نکل رہا ہے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے علاقے میں پہنچی ہیں تو وہاں سوکھا پڑا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی ہیں نا تو وہاں کا سوکھا ختم ہو گیا، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جو جانور تھے نا، بکریاں، بھیڑ ہے نا وغیرہ وغیرہ، یہ دودھ کم دے رہے تھے سوکھے کی وجہ سے، ان کے تمام تھن بھر گئے۔ حلیمہ سعدیہ جن کے چھاتی میں دودھ نہیں تھا ٹھیک سے، جو اپنے بچوں کو ٹھیک سے نہیں پلا پا رہی تھیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جانوروں کے بھی دودھ بھر گیا اور حلیمہ سعدیہ کی چھاتیوں میں بھی دودھ آ گیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے جو جانور تھے نا، سال میں ایک آدھ بچے دیتے تھے نارمل سبھی کے جانور، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جانور جو ہے نا ایک سال میں 4 5 بچے دینے لگے، اور ان کے جانوروں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ لوگ کہنے لگے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کھیت اور جس ایریے میں حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں وہیں سے جانور چرواؤ۔ تو حلیمہ سعدیہ بتاتی تھیں کہ یہ کھیت اور یہ جگہ کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے جس کو میں پہلے دن سے دیکھ رہی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے نا تو روتے نہیں تھے اور بچوں کی طرح۔ حضور ٹوائلٹ پیشاب وغیرہ کپڑوں میں نہیں فرماتے تھے، بلکہ ایک وقت طے تھا اس میں آواز لگا دیا کرتے تھے بچوں کی طرح، یعنی ایک اشارہ دیتے تھے کہ مجھے ٹوائلٹ واش روم وغیرہ جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں کھلی، کبھی کھل جاتی تھی تو غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے کپڑا ڈھک دیا جاتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں جھولے میں جھول رہے ہوتے تھے نا تو چاند کو ایسا لگتا تھا جیسے چاند کے ساتھ کھل رہے ہوں۔ جھولے میں جب ایسے کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، اور ایسے کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی شیمہ جن کا نام تھا ایک بار ضد کرنے لگی کہ میں اپنے بھائی محمد کو لے کے جاؤں گی۔ تو میں نے کہا چھوٹا بھائی ہے کیسے لے کے جاؤ گی؟ تو شیمہ کہنے لگی امی جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب میں اپنے بھائی کو محمد کو لے کے جاتی ہوں نا تو لوگ بڑا اچھا لگتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لوگ دیکھتے کہتے ہیں ارے ایسا بچہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کے جاتی ہوں نا تو بکریاں جلدی جلدی چر کے واپس آ جاتی ہیں، اور بھائی کے ارد گرد راؤنڈ بنا کے پورا سرکل لگا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ساری بکریاں میرے بھائی محمد کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور میں بھی اپنے بھائی محمد کو دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ بڑا مزہ آتا ہے، بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگتی، جلدی سے چر کے واپس آ جاتی ہیں۔ یہ حضور کی شان تھی میرے عزیز بھائیوں۔ سمجھ رہی کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہے، ان کی پرورش میں رہے، وہاں دودھ پیا، اور ولادت کے 4تھے سال شق صدر کا پہلا واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے باہر اپنی بہن کے ساتھ، شیمہ تھی نا ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے جو ان کی بہن جاتی تھیں۔ تو قبیلہ بنو سعد کے محلے میں یہ پہلا واقعہ پیش آیا شق صدر کا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چاک کیا، دل کو نکالا، دل کو نکالنے کے بعد اس کے اندر سے خون کا لوتھڑ باہر نکال دیا کہ یہ شیطان ہے، اور ایک سونے کے تشت میں آب زمزم سے دل کو دھویا اور دوبارہ سے فٹ کر دیا اور ٹانکے لگا دیا۔ یہ واقعہ بچوں نے دیکھ لیا، دوڑتے ہوئے آئے اور حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ محمد کے جو ہے نا ایسے ایسے ہو گیا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرے ہوئے تھے۔ یہ ولادت کے 4تھے سال واقعہ پیش آیا، اور حلیمہ سعدیہ نے جب یہ واقعہ سنا اور بچوں سے پوری بات جانی تو ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے، اتنا خوبصورت اور پیارا بچہ ہے، واپس مکے آئیں اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا کہ آپ اپنے بچے کو رکھیے۔ ولادت کے 6 سال حضرت آمنہ نے یہ ارادہ کیا کہ مدینہ کے اندر جو حضرت آمنہ کے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے ملاقات کی جائے اور اپنے شوہر کی قبر پر جایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے سفر کیا ولادت کے 6 سال۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینہ کا پہلا سفر ولادت کے 6 سال کیا۔ مدینہ سے واپسی پر مکے اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے مقام ابوا۔ مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی وہ بیمار ہو گئیں اور ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی نا تو اس وقت ام ایمن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت میں ملی ہوئی باندی تھیں، ام ایمن حضور کے جو والد تھے نا حضرت عبداللہ، ان کی کنیز تھیں، ان کی باندی تھیں، جو وراثت میں ان کے انتقال کے بعد حضور کو مل گئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اتنی خدمت کی ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد اگر کوئی ماں ہے تو ام ایمن ہے۔
میرے والد کی باندھی۔ تو جب حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ام ایمن پھر حضور کو لے کے جو ہے نا خواجہ عبد المطلب کے پاس آئیں۔ خواجہ عبد المطلب اپنے پوتے کی محبت میں بار بار راستے کو دیکھتے تھے، بار بار راستے کو دیکھتے تھے کہ اب آ رہی ہوں گی آمنہ، اب آ رہے ہوں گے محمد۔ دل بے چین ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب انتظار دیکھ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہوئے نظر آئے اپنی باندی کے ساتھ، کنیز کے ساتھ۔ تو خواجہ عبد المطلب کو بتایا گیا کہ حضرت آمنہ کا جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا اور مقام ابوا پر ان کا انتقال ہوا۔ تو بہت انہیں غم ہوا، افسوس ہوا۔ میں حضرت آمنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں ان کی مزار پر میں گیا ہوں، لیکن مقام ابوا پر جو ایکچوئل مزار ہے وہاں نہیں جا پایا۔ جب میں عمرے پر گیا تھا تو مفتی آصف صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور دیگر علماء بھی میرے ساتھ تھے، تو ہمارے پیچھے پولیس لگ گئی تھی۔ پولیس اس لیے پیچھے لگ گئی تھی کہ پولیس والے جو ہے نا جو اننون جو پلیسز ہیں وہاں لوگوں کو جانے سے وہ روکتی ہیں، جیسے حضور کی والدہ کا جو مقام ہے وہاں جانے سے پولیس روکے گی۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بھئی ان جگہوں پر لوگ آنے جانا شروع ہو جائیں گے تو بدعت اور خرافات شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہم وہاں نہیں جا پائے تھے، وہ ہمارا پیچھا کر رہا تھا، اور پیچھا کرتے کرتے پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چالان والان وغیرہ کاٹ دیں گے اور دنیا بھر کی باتیں کریں گے۔ تو ہم نے جب یہ فیل کر لیا کہ یہ پولیس والا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے تو ہم پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ تو ایکچوئل ہم مزار پر نہیں جا پائے تھے۔ تو جناب والا والدہ ماجدہ، حضرت حضور کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور خواجہ عبد المطلب جو ہے نا حضور سے بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، اپنے اور بچوں کو بلا کے کہتے تھے کہ دیکھو محمد کا اکرام کرو، محمد کو عزت دو، اس سے خوب محبت کرو۔ ولادت کے 8ویں سال خواجہ عبد المطلب کی وفات ہو گئی، بیمار ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ تو بلا کے اپنے بیٹے ابو طالب کو کہا کہ دیکھو میرے بعد محمد کا خیال رکھنا۔ دادا کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے اور خواجہ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اٹھائی۔ تو ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، ولادت کے 4تھے سال ماں کا انتقال ہو گیا، ولادت کے 6ٹھے سال دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب ولادت کے حضور کے دادا کے انتقال کے بعد حضور کے چچا نے حضور کی ذمہ داری اٹھائی، اور ولادت کے 12ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر فرمایا تجارت کی غرض سے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر تھی وہ 12 سال تھی، اور سفر میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک راہب تھا، عیسائیوں کا ایک عالم تھا، بحیرہ راہب، اس کا اصل میں نام تھا جرجیس، لیکن مشہور تھا بحیرہ راہب کے نام سے۔ اس نے جب خواجہ ابو طالب اپنے گروپ کے ساتھ ملک شام سفر کیا ملک شام کا تجارت کی غرض سے، تو یہ جو جرجیس تھا نا، بحیرہ راہب جو تھا، یہ اپنے عبادت کی جگہ میں بیٹھ کے عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ بڑا عالم تھا یہ، بت پرست نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، اس کو بہت نالج تھی۔ تو یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا یہ، لیکن اس کو علم بہت تھا، اس کو معلوم تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ آخری پیغمبر کی پیدائش ہو گئی ہے۔ جب یہ قافلہ آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے، یہ بھی اپنے چچا کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ وہ ایک مشہور منڈی تھی جہاں پر تجارت کا کام وغیرہ ہوا کرتا تھا، تو یہ پورا گروپ آ رہا تھا۔ اس وقت اندر بیٹھا ہوا بحیرہ راہب جو تھا نا، اس کو ایک احساس ہوا کہ ضرور کوئی عجیب اور کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے، تو یہ اپنے کمرے سے باہر نکل کے دیکھنے لگا۔ تو اس نے جب دیکھا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو گروپ آ رہا ہے مکے سے، ملک شام آ رہا ہے، تو یہ اس گروپ کے اوپر کوئی بادل ہے جس نے ایک بچے کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، جس کی عمر 12 سال تھی، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو دیکھنے لگا، غور سے دیکھنے لگا، چیزوں کو آبزرو کرنے لگا۔ آبزرو جب کرنے لگا تو یہ گروپ جب آیا اور اس گروپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو یہ بحیرہ راہب جو عیسائی پادری تھا، یہ خود اس گروپ کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ گروپ کہاں سے آیا؟ تو خواجہ ابو طالب نے بتایا کہ یہ گروپ مکے سے آیا، تو تمہارے بیچ میں کوئی ایک بڑی عجیب شخصیت ہے اور میں پہچان رہا ہوں،
میں دیکھ رہا ہوں. اور اس نے جانچ کرنا شروع کری, لوگوں کو پہچاننا شروع کیا. تو جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا تو اس نے حضور کو دیکھا. یوں حضور کی عمر 12 سال ہے. دیکھ کر کہنے لگا ارے کہ یہی تو ہیں جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, یہی تو ہیں جو آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں, یہی تو ہیں رحمت للعالمین, یہی تو ہیں جو اب آخری کتاب ان کے اوپر نازل ہوگی. میں نے پہچان لیا. کہنے لگا کہ جب میں دیکھ رہا تھا نا تم لوگوں کو دور سے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس بچے کے اوپر عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں. بادل اس کے اوپر چل رہا ہے, کیونکہ حضور جب چلا کرتے تھے نا تو ایک بادل سایہ کر دیا کرتا تھا, لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ جہاں سے گزر رہا ہے تو چاروں طرف سے پیڑ پودے چرند پرند درخت سب سلام کر رہے ہیں, سب سجدہ کر رہے ہیں تعظیم میں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے پیچھے مہر نبوت ہے, اس نے یہ بھی بتا دیا. اور اس نے کھانا بنوایا, دعوت کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو اور گھوڑے کو چرانے چلے گئے تھے, تو دعوت کی اس نے. تو وہ حضور تو تھے نہیں موجود دسترخوان پر, تو کہنے لگا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو خواجہ ابو طالب نے بتایا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں کہیں چرانے کے لیے جانوروں کو. تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بلاؤ, انہی کی وجہ سے دعوت ہو رہی ہے, تم نے انہی کو نہیں بلایا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور کے ساتھ بحیر راہب بیٹھا, پیار کیا, حضور کو خوب دیکھا. اور پھر خواجہ ابو طالب سے کہتا ہے کہ دیکھو میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں سمجھ پا رہے ہو, یہ بچہ بہت بڑی شخصیت ہے, مجھے ڈر ہے کہ تم اگر آگے جاؤ گے تو یہودی اور عیسائی دوسرے لوگ کہیں اس بچے کی جان کے دشمن نہ بن جائے, اسی لیے تم واپس ہو جاؤ. تو خواجہ ابو طالب نے اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے چند غلاموں کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا. تو یہ واقعہ ہے ولادت کے 12ویں سال پیش آیا تھا. سمجھ رہے ہیں, یہ بڑی نشانی تھی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے بھیا کیسے مانا جائے, یہ واقعے ہیں, سچے واقعات ہیں تمام. ولادت کے 20ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ حرب فجار, ایک جنگ ہوئی تھی. عربوں کی جنگیں بڑی مشہور ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں کہ عرب جب جنگ کرتے ہیں نا تو پھر خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں, نسل در نسل وہ جنگیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ ایک جنگ ہوئی تھی, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت فرمائی, کیونکہ یہ جنگ قریش کے اور دوسرے بنو قیس ایک قبیلہ ہے اور دیگر قبیلے ان کے بیچ میں تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت تو فرمائی تھی, لیکن آپ نے قتال نہیں کیا تھا, جنگ نہیں کی تھی, کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرماتے تھے لڑائی جھگڑے کو. اسی سال ولادت کے 20ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچاؤں کے ساتھ حرب فجار کے 4 ماہ بعد حلف الفضول میں شریک ہوئے. یعنی ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ تھا بھائی خواہ مخواہ کی جنگیں نہیں ہونا چاہیے, اور لڑائی جھگڑے اچھی چیز نہیں ہے, برائیاں اچھی چیز نہیں ہے. تو ایک معاہدہ ہوا تھا, اس کو آپ ایسے سمجھو ایزی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں شرکت فرمائی تھی. سمجھ رہے ہیں, یہ 20ویں سال. ولادت کے 25ویں سال یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 25 سال کے ہوئے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر فرمایا, تجارت کی غرض سے, بزنس کی غرض سے. یہ آپ کا دوسرا سفر تھا ملک شام کا. اور ولادت کے 25ویں سال ہی یعنی حضور کی جب عمر 25 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی, اور 2 شوہروں سے وہ آلریڈی چھوٹ چکی تھیں, بچوں کی ماں تھی کئی. اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو بیوہ سے نکاح کرنا بھی جائز ہے. حضور نے پہلا نکاح بیوہ سے کیا 25 سال کی عمر میں. جو لوگ حضور کے نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضور نے اتنا نکاح کیے, ارے بھیا حضور نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں, جب 25 سال کی عمر میں خواہشات کتنی زیادہ ہوتی ہیں انسان کے, حضور نے اس وقت 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے. یہ کوئی عظیم, دیکھو نا کیسی عظیم شخصیت ہے, کوئی کر کے دکھا دے گا آج کل کے ٹائم میں. اور پھر جناب والا ٹائم گزرتا رہا. ولادت کے 35ویں سال بیت اللہ کی تیسری تعمیر ہوئی. سیلاب وغیرہ کی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر متاثر ہو گئی تھی, تو بیت اللہ کی تیسری تعمیر ہوئی. جب تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا. تو اس وقت قریش کے جو قبیلے تھے مکے کے اندر, ان کے بیچ میں جو ہے نا تنی ہو گئی کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے. ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ ہم رکھیں گے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا بہترین فیصلہ فرمایا. اچھا, پھر جب جنگ کی نوبت آ گئی تو آپس کے قبیلوں نے مشورہ کیا کہ کل کو حرم میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ حجر اسود کو رکھے گا. حرم کے اندر جو سب سے پہلے آئے گا ہم اسی سے اپنا فیصلہ کروا لیں گے اور اس کا فیصلہ مان لیں گے.
اگلے دن جب دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں، تو حضور نے کیا بہترین سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیا، ایک چادر منگائی اور اس چادر پہ حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلے والوں سے کہا کہ سب لوگ ایک ایک کونا پکڑ لیں، ایک ایک کونا پکڑ کے چلیں، تو سب کی اس میں شرکت ہو گئی اور چادر کو اٹھائیں۔ جب چادر کو اٹھایا تو حضور نے پھر حجر اسود کو پکڑ کے اپنی جگہ پر رکھ دیا، اور ایسے جو ہے نا پورا جھگڑیل ہو گیا۔ اور حضور جب حرم میں داخل ہوئے تو سب نے پہلے ہی کہنے لگے تھے واہ ماشاءاللہ یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں، کیونکہ حضور امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ ولادت کے 38ویں سال حضور علیہ السلام کی نبوت کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا، ابتدائی ٹائم تھا، یعنی اسٹارٹنگ ٹائم تھا کہ حضور غار حرا میں جو ہے نا وہ بہت ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے اور ہفتوں غار حرا میں رہتے تھے، وہیں پر اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ تو 38ویں سال سے ہی نبوت کا آغاز ہو گیا تھا، غار حرا میں عبادت فرماتے تھے اور سچے خوابوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کو بشارت ملنے لگی تھی۔ اور جناب والا پھر کیا ہوا کہ 40ویں سال حضور علیہ السلام کو نبوت ملی، نبوت ملنے کا اعلان ہوا اور پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو حضور گھبرائے ہوئے گھر پر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ ابن نوفل نے نبوت کی خبر دی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے پیغمبروں کے پاس آیا ہے، اور مبارک ہو آپ تو نبی بنا دیے گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی۔ تو میں نے یہ خلاصے کے طور پر 20 منٹ کا میں ٹائم لے کر چلا تھا لیکن 30 منٹ ہو گئے، لیکن یہ حضور کی پیدائش سے لے کر نبوت کا اعلان ہونے تک، نبوت ملنے تک کا ایک خلاصہ تھا حضور کی زندگی کا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ کامنٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں نبوت ملنے کے بعد سے لے کر اس دنیا سے وصال کرنے تک، اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک کی اور بھی پوری انشاءاللہ خلاصے کے طور پر ویڈیو آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ 40 سال سے لے کر 63 سالہ زندگی تک کیا کچھ نہیں ہوا۔ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ خلاصہ کیسا لگا، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور یہ جو میلاد کا سلسلہ ہے ہمارا یہیں پر فنش ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ کے لیے فنش نہیں ہوا۔ یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ ویڈیو ختم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور کہیے ہاتھ اٹھا کے کہ اے اللہ یہ جو میں نے درود پڑھے ہیں یہ نذرانہ میرے حضور میرے آقا کی خدمت میں پہنچ جائے۔ فرشتے آپ کے 100 مرتبہ اس درود شریف پڑھنے کو حضور کی خدمت میں لے کے پہنچیں گے اور آپ کا نام لے کر کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کو یہ درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔